ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماہ رحمت و برکت، ماہ رجب المرجب آن پہنچا ہے۔ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ اس پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام اور بغداد مذاکرات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں تازہ ترین مذاکرات کے ادوار کا دوسرا دور آج عراق کے دارالحکومت بغداد میں شروع ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو پہلا دور تھا وہ 14 اپریل کو ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج بغداد میں جو مذاکرات شروع ہوئے، اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران اور خود IAEA کے درمیان اعلیٰ سطح پر مذاکرات انجام پائے ہیں۔ پچھلے ہفتے خود ویانا میں IAEA کے دفتر میں ایران کے نمائندے اور خود IAEA کے حکام کے ساتھ اس مسئلے پر مذاکرات ہوئے تھے، اور پھر ابھی 2 روز قبل خود IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے تہران کا دورہ کیا، اور تہران میں انہیں اپنے قیام کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی اور اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سعید جلیلی سے ملاقاتیں کی، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ تہران اور IAEA کے درمیان تعاون مثبت اور اچھی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا کہ یہ جو تعاون ہے اس کا اثر بہرحال بغداد مذاکرات پر پڑے گا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید علی شہباز صاحب کو۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ لندن اور دہلی میں بھی ہمارے مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے، مگر آغاز کرتے ہیں جناب علی شہباز صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے مسرت موقع پر آپ کو مبارکباد۔ میں بھی آپ کو تبریک پیش کرتا ہوں۔ جی علی شہباز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت شروع ہوئے ہیں بغداد میں جبکہ یوکیا امانو نے بھی تہران کا دورہ کیا، اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ تہران تعاون کر رہا ہے IAEA کے ساتھ، اور یہ وہ بات ہے کہ اس سے پہلے کی 22 سے 24 رپورٹوں میں ان کے پیشہ ور برادری اور اس سے پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ ایران IAEA کے ساتھ مسلسل تعاون کر رہا ہے۔ تو جب مسلسل تعاون کر رہا ہے تو پھر امریکہ اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان کے حوالے وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایران بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، واقعی مبارک روز ہے، اور مبارک روز جو ہے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے بغداد میں، اور واقعی جو ہے ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آج کا روز جو ہے ایران کے لیے کئی مناسبتوں سے مبارک ہے۔ چنانچہ 30 سال پہلے خرم شہر آزاد ہوا تھا ایرانی فوج کے ذریعے سے۔ صدام کی حکومت نے، صدام کی فوج نے 20 مہینے تک قبضہ کیا تھا خرم شہر کا، اور 30 سال پہلے تصور ہی نہیں تھا کہ جو ہے ایران جو ہے ایک مرتبہ بغداد میں جائے گا، اور بغداد میں جو ہے ایرانی حکام کا، ایرانی مثلا آفیسرز کا خیر مقدم ہوگا۔ اور اتنا دلچسپ بات یہ کہ مذاکرات جو ہے ایران کی میزبانی میں، ایران کی میزبانی میں میزبان ہے بغداد میں، اور آج جو ہے عراق کا نقشہ بدل چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی کامیابی ہوئی ہے۔ یعنی 30 سال پہلے بلکہ 20 سال پہلے بھی تصور نہیں تھا، بلکہ 10 سال پہلے بھی 2002 میں، یعنی جبکہ صدام برخر اقتدار تھا، تصور ہی نہیں تھا کہ ایران جو اس قدم پیش رفتی کرے گا، اس قدر کامیابی حاصل کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیے نقشہ بدل چکا ہے۔ صدام جو ہے اس کی حکومت منفور ہے، ختم ہو چکا ہے، سرفہستی سے مٹ
چکا ہے، اور امریکہ جو صدام کی تائید میں تھا، امریکہ خود جو ہے مجبور ہو کر عراق سے عقب نشینی کر چکا ہے. اس کے برخلاف جو ہے عراق کی حکومت ایران کے ساتھ جو ہے پوری بھرپور تائید اور کوآپریشن اور تعاون کر رہی ہے. تو ایسے موقع پر مذاکرات کا بغداد میں ہونا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایران کا اس میں جو ہے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ قدم رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ورلڈ پاورز کہتے ہیں وہ لوگ اس فیصلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایران پہ کسی قسم کا فشار، پریشر، دباؤ، جو کچھ بھی کہیں آپ، حتیٰ کہ جو ہے ملٹری تھریٹس وغیرہ ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو اگر کامیاب ہوتے تو وہی آج سے 30 سال پہلے جب جنگ تحمیل کی گئی تھی ایران کے اوپر، جب ایران جو ہے بالکل نہتا تھا، نہ ایران کے پاس کوئی خاص ایسے ہتھیار وغیرہ تھے، اور نہ جو ہے ایران جو آمادہ تھا جنگ کے لیے، جبکہ صدام کے ذریعے سے اسی امریکہ نے ایران پہ جنگ نافذ کی تھی تاکہ جو ہے اسلام جو ہے آگے نہ بڑھ سکے، یا جو ہے انقلاب کا اثر جو ہے دوسرے ممالک پر نہ ہو سکے. لیکن آج دیکھیے اس کے برخلاف نہ صرف عراق پر بلکہ آپ کے شام ہے، لبنان ہے، مصر پر، چونکہ آج مصر میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں. آج جو ہے مصر میں پہلی مرتبہ آزادانہ طور پر فری اینڈ فیئر الیکشنز انشاءاللہ فیئر ہو وہاں پہ، چونکہ ابھی تو ملٹری کاؤنسل وہاں پہ برسر اقتدار ہے. تو لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ جن سے اللہ اکبر کی جو آواز جو ایران سے بلند ہوئی تھی وہ آج جو ہے مختلف گوشوں میں پھیل رہی ہے، اور حتیٰ کہ مصر پر بھی اثر ہوا ہے. تو لہٰذا اس صورتحال کے بنا پر امریکہ اور اس کے حلیف جو ہے مجبور ہیں. ایک طرف تو ان کے سینکشنز وغیرہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایران پہ دباؤ ڈالیں، لیکن یہ سینکشنز جو ہے ان کے لیے کچھ ایک آبرومندانہ کیا کہیں گے آپ، فیس سیونگ ایگزٹ چاہتے ہیں وہ لوگ. وہ چاہتے ہیں کہ سینکشن وغیرہ کے ذریعے سے اپنا پلہ بھاری رکھیں، لیکن سینکشن کو اثر ہی نہیں ہے ایران پہ، اور ایران جو ہے پیش رفتی کرتے جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور جو ہے ان کو مجبور ہے، چونکہ ایران جو ہے کہہ چکا تھا کہ ہمارا شروع سے ہی جو ہے پروگرام جو تھا صلح پسند تھا، صلح آمیز تھا، اس میں کوئی ہتھیار کا شائبہ بھی نہیں تھا، نہ ہتھیار بنانے کی ایران کوشش کر رہا تھا. بلکہ ایران کے رہبر معظم قائد ملت آیت اللہ خامنہئی نے باقاعدہ جو ہے صاف ستھرے الفاظ میں کہہ چکا کہ اس قسم کے ہتھیار حرام ہیں، یعنی شرعی طور پر حرام ہیں، مہلک ہتھیار ہیں، دست جمی جو ہے کشتہ وغیرہ ہوتی ہے. تو لہٰذا جو ہے اس موقف ایران کا اتنا جو ہے محکم و مستحکم ہے کہ ان کو مجبور نہیں ہے، وہ مجبور ہیں کہ کسی نہ قسم کا کوئی سمجھوتا کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. اگر اس مذاکرات میں نہ کر سکیں گے تو پھر ہو سکتا ایک دورہ جو ہے تعین ہوگا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر اور مقام پر انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. بہت شکریہ. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر اندرابی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اندرابی صاحب، آج بغداد مذاکرات ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے ابھی 2 روز قبل تہران کا دورہ کیا، اور یہاں پر ایرانی حکام نے واشگاف لفظوں میں ان سے کہا کہ ایران کبھی بھی ایٹمک ویپنز ہتھیار بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سلسلے میں قائد انقلاب اسلامی رہبر کا صریحی فتویٰ ہے کہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانا یا ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک مرجع کا یہ فتویٰ ہو، ایک رہبر کا یہ فتویٰ ہو، تو اس کا نظام یا اس کا سسٹم، اس کی حکومت اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی. تو کیا یہ یقین دہانی فتوی کی شکل میں آئیے یہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ ثابت کرنے کے لیے چھوڑیں ان کی جو رپورٹیں رہیں 22-24، اس میں بھی بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ کوئی انحراف نہیں پایا جاتا، لیکن یہ فتویٰ واشگاف لفظوں میں سعید جلیلی صاحب نے یوکیا امانو سے کہا کہ یہی آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ان کے لیے یہ فتویٰ بھی ایک اچھی ایویڈنس ہے کہ ایران جو ہے وہ مہلک ہتھیار اور ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا ہے، بلکہ نیوکلیر انرجی جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. لیکن اس کے بغیر بھی جو ایٹامک انرجی کمیشن کے جو اپنی فائنڈنگز ہے آج اور اس سے پہلے جب وہ آئے اور کئی بار جب آئے، تو انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی چیز وہاں نہیں دیکھی جس سے یہ ثابت ہو کہ ایران کوئی مہلک یا ایٹم بم بنانے کی اس کوشش میں ہے. تو لہذا ان کے لیے تو دونوں ایویڈنسز ہیں، لیکن اصل میں وہ مسئلہ نہیں ہے. خود یہاں امریکہ اور یورپ کے یہ لوگ حکمران سمجھتے ہیں کہ ایران ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اگر رہبر معظم کا کوئی فتویٰ ہو اور ان کی کوئی ڈکری ہو تو ایران اس کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ خود یہ سمجھتے ہیں،
اور یہ خود سمجھتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر بام نہیں بنا رہا ہے. لیکن یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ یعنی اس کی اصل ہمیں سمجھنی چاہیے. وہ یہ کہ اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا انقلاب اور ایران ایک اسلامی مملکت کے طور پر جو ابھرا ہے، یہ حقیقت ابھی مغرب کو اور امریکہ کو قبول نہیں ہے. اور میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کوئی قضیہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ذمہ داری آپ پر بھی ہے اور آپ پر بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ساری ذمہ داری ویسٹ پر ہے، جی مغرب اور اس نظام پر، ان حکمرانوں پر ہے. ذمہ داری اس طرح سے ہے کہ انہیں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی نظام ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک استعماری جو ان کی ایک ہسٹری رہی کئی 100 سال، اور اس کے بعد جب اس وقت امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر یعنی ہے اس وقت، تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ دنیا پر انہوں نے خود ایک امارت کا اور ایک لیڈرشپ کا منصب خود سنبھال لیا ہے. یعنی انہوں نے بذائم خود ہی یہ سپوز کیا ہے کہ ہمارے پاس نظریہ ہے، ہمیں دنیا کی لیڈرشپ سنبھالنی چاہیے اور لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے. جی تو یہ انہوں نے خود پرزوم کیا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ خود ان کے ہاں یہ سارا نظام درہم برہم ہو رہا ہے. جی اس کا یعنی یہ روز بروز اس کی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کا یہ جو امپوز انہوں نے کیا، اس کا پہلا ایک سیریس جواب جو آیا وہ ایران کے اسلامی انقلاب کی شکل میں تھا. ایک بہت ہی سیریس، ایک مدلل جواب. یہ جواب کہ ہم آپ کا یہ نہیں مانتے، ہمارے پاس اور یعنی ہمارے پاس مملکت قائم کرنے کا اور اجتماعی نظام چلانے کا ایک بہتر نظام ہے جو انسان کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو ایڈریس کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے بعد جب جتنا ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ مغرب کی وہ ضد ہے. یہ ضد کہ کوئی یہ اس نظام کو، یہ اس مملکت کو، یہ اس حقیقت کو کہ اسلام جو سیاسی افق پر ابھر آیا ہے پچھلے 30-35 سالوں سے، تو یہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور اسی کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں. ایران نیوکلیئر بام اور یہ چیزیں، یہ سارے بہانے ہیں. اور بیسیکلی ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اور اس پر ایک برابر ایک مسلسل پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ ان کے. بہت شکریہ اندرابی صاحب. ڈاکٹر صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس نظام کو اور اس مملکت کو کمزور بنانے کے لیے اور اس کو اجازت دیں میں اجازت دیں میں دہلی اسٹوڈیو میں اپنے مہمان سے انہوں نے کھڑا کیا ہے. جی اجازت دیں میں دہلی اسٹوڈیو میں اپنے مہمان سے سوال کر لوں، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. آپ اسٹوڈیو میں موجود رہیے گا. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی جناب شکیل شمسی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل شمسی صاحب، ابھی امریکی صدر باراک اوباما نے ریاست میریلینڈ کے شہر کیمپ ڈیوڈ میں G8 کا جو ہے سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس میں بیان دیا کہ ہماری خواہش ہے، یعنی اوباما صاحب کا بیان ہے کہ ہماری خواہش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی مسئلہ سفارتی طریقے سے حل ہو جائے گا دو طرفہ احترام کی بنیاد پر. اور انہوں نے ایک جملہ اور بھی اس میں ایڈ کیا کہ عالمی برادری ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کرتی ہے، لیکن ایران کو بھی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے. IAEA کی 22 رپورٹوں میں یہ کہا جانا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں. یا ابھی 2 روز قبل کی امانو خود تہران آئے، انہوں نے کہا کہ تہران IAEA کے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ایران بین الاقوامی قوانین کی پابندی کر رہا ہے؟
دیکھیں امریکن صدر کیا کہتے ہیں اور امریکہ کے لوگ کیا کہتے ہیں اس پر تو غور کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کہتے کچھ ہیں اور اس کے پیچھے منشا ان کی کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ بات امن کی کرتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں سفید پرچم ہی ہوتا ہے ان کے، چاہے ان کے آستین میں جتنا بھی خون لگا ہو، لیکن ان کے ہاتھ میں امن کا پرچم ہوتا ہے. تو ان کا لہجہ ہمیشہ سفارتی ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا دھمکانے کا انداز ہے، اور وہ دھمکانے کے طریقے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہی ان کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس پر تو کوئی آدمی بھی، کوئی دنیا کا جس نے بھی تھوڑی بہت سیاست پڑھی ہے وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا امریکی صدر کے کسی بیان کے اوپر. لیکن ابھی انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی نے جو کچھ کہا، اس کے چیئرمین ڈائریکٹر جنرل نے مانو نے، اس نے یہ کہا کہ ہم ایک فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ایران سے ایک فارمولہ نکلنے والا جس کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں. تو ان کی بات میں دم ہے، اور جو آج بغداد میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو اقوام متحدہ کی جو 1929 جون میں جو جون 2010 میں جو قرارداد تھی، اس کے حساب سے مطابقت سے ایران اس پر عمل پیرا ہے، اور ایران ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور انہوں نے ایران کے تعاون کی تعریف کی ہے. یہ ایک ایجنسی ایسی ہے کہ جس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے. لیکن امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ ایجنسی کیا کہہ رہی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ایران تو شروع سے کہتا چلا رہا ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس میں ہتھیار نہیں بنانا ہے. اس کے رہبر اعظم کے فتوے موجود ہیں کہ وہ ہتھیار بنانا حرام ہے، جن سے مجموعی عوام کی ہلاکت ہو بڑے پیمانے پر، یا شہر کے شہر تباہ ہو جائیں. تو ان سب یقین دہانیوں کے باوجود اگر امریکہ کی طرف سے مسلسل زور ہے، اور آپ ان کو چھوڑ دیجیے، ابھی نتن یاہو نے کیا کہا ہے اسی مذاکرہ، یہ جو ابھی آپ کے 5+1 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے بغداد میں، اس کے سلسلے میں نتن یاہو نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا کہ نہیں، ہم کو یقین نہیں ہے ایران کی کسی بات پر. تو امریکہ کو یقین ہوگا صرف اسرائیل کی بات کے اوپر، جو اسرائیل کہہ رہا ہے. اس کو ایرانیوں کی کسی بات کا یقین کیسے ہوگا، یا ایرانیوں کی بات کیسے وہ مان لیں گے؟ تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایرانیوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے اس معاملے میں وہ بہت ہی بہتر ہے، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جھوٹے کو حد تک پہنچانا ہے. بس یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں کہ وہ اپنے یہاں مذاکرات کے لیے بھی بلا رہے ہیں، اپنے یہاں ڈائریکٹر جنرل کو بھی بلا لیتے ہیں، اپنے یہاں وہ کہتے ہیں انسپیکٹرز بھی آ جائیں، کسی ہر چیز پر راضی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جھوٹے کو حد تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو یقین ہے، خود امریکی صدر کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے بالکل پرامن ہونے کے طریقے کا ہے، اور اس سے کہیں ہتھیاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ ایٹمی ہتھیار کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام کا ہے. اسلام سے دستبردار ہو جائیے، سارے جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے. اسلام کو چھوڑ دیجئے، سارے بوال ختم ہو جائیں گے. نہ آپ پر کوئی الزام لگے گا، نہ آپ پر، آپ بھی ایران بس وہی کرے جو خلیج کے ممالک کر رہے ہیں، جو قطر کر رہا ہے، جو سعودی عرب کر رہا ہے، سارے جرم دھل جائیں گے آپ کے اوپر سے. تو یہ جو امریکہ کے معاملہ ہے، لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایسی چیز ہو کہ ہتھیاروں پر ہے. میں تو کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ ایٹمی ہتھیار کا معاملہ ہے کوئی اس کے پیچھے. جی بہت شکریہ. علی شہباز صاحب، آپ دیکھیں امریکہ کی بات ہے کہ امریکی صدر نے کہا کہ ہم حق تسلیم کرتے ہیں، اور عالمی برادری بھی ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کرتی ہے، لیکن ایران بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے. یہ باراک اوباما نے کہا ابھی کیمپ ڈیوڈ میں. تو جب خود امریکہ کی 16 سے زائد خفیہ ایجنسیوں نے اس بات کی تائید کر دی کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، نہ ہی کوشش کر رہا ہے، IAEA نے کیا کہا وہ چھوڑیے، عالمی برادری کیا کہتی وہ چھوڑیے، ان کی 16 سے زائد خفیہ ایجنسیوں نے جب اس بات کو تسلیم کر لیا، تو اب یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایران بنا لے، اس لیے ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر کیا ایران کے خلاف اس طرح کی جو ہنگامہ آرائی ہونی چاہیے، ایران پر جو پابندیاں لگ رہی ہونی چاہیے، اگر ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر پابندیاں لگنی چاہیے، تو ابھی تو یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ امریکی فوجی ٹریننگ کیمپوں میں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ وقت پڑے تو مکہ اور مدینے پہ بم برسات ہو ہیروشیما کی طرف سے. تو یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے. تو اب امریکہ کے خلاف کیا کرنا چاہیے اگر ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر سب کچھ کیا جائے؟ دیکھیں بات مسلم ہے، امریکہ جو ہے شروع سے اسلام کا نہ کبھی دوست رہا، نہ موافق رہا، نہ مسلمانوں کا طرفدار رہا. امریکہ کی اب اس تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، خاص طور پر جب امریکہ انٹرنیشنل سین میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آیا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا نفوذ بڑھتا گیا، برطانیہ کا زوال ہوا، ادھر جو امریکہ ابھرتا آیا، امریکہ جو ہے تیل کے جو ممالک میں قبضہ وغیرہ کیا. امریکہ کے شروع سے پالیسی، اب دیکھیں مشرقی وسطیٰ کا یعنی خاور مڈل ایسٹ کا جو پرانا مسئلہ ہے،
فلسطین کا اور اسرائیل کا، اسی میں دیکھ لیجیے آپ کے امریکہ جو ہے آیا یہاں پہ سمجھوتے کے لیے نے کبھی جو ہے فلسطینیوں کی تائید نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے فلسطینیوں کو ٹیررسٹ کے عنوان سے دیکھتا رہا اور ہمیشہ تو اسرائیل کی تائید کرتا رہا، اور اسرائیل جو ہے سنگین سے سنگین جرائم بشریت کے خلاف، انسانیت کے خلاف کرتا رہا اسرائیل۔ آپ دیکھ لیجیے آپ، یعنی 1948 سے لے کے آج تک، جب سے اسرائیل کا جو غیر مشروع وجود ہوا، اس کے بعد سے جو ہے اسرائیل کیا کیا جرائم انجام نہیں دیا، اور دیکھیے امریکہ جو ہے اسرائیل کے موافق ہی رہا، امریکہ جو ہے اسرائیل کا پشت پناہ رہا، اور امریکہ جو ہے یہ کوشش کرتا رہا کہ فلسطینیوں کو جو ہے ٹیررسٹ بنا کے پیش کیا جائے، جبکہ فلسطینی جو ہے اپنی سرزمین، اپنے گھر دار وغیرہ سب کی حفاظت کر رہے تھے، ان کو حق تھا، حتیٰ کہ بین الاقوامی جو قوانین ہے، جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، UN چارٹر، اس کے شرط و شروط کے لحاظ سے، کیونکہ وہ لوگ مقبوضہ قوم ہے، ان کو پورا حق حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ یہ کرنے کی کوشش کیا، یہ باور کرانے کی کوشش کیا کہ جو ہے فلسطینی جو ہے وہ مقصر ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو حق حملہ وغیرہ جو بھی کہیں اس کے پاس ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ ایران کا ہو یا مسئلہ کسی اور مسلم ممالک کا ہو، ایران پہ تو جو ہے بہت ہی اچھا خاصا اس کو جو ہے مقابلہ کرنا پڑا اس کو، کیونکہ ایران میں جو ہے پہلی مرتبہ بغیر کسی توقع کے اللہ اکبر کی بنا پر، اسلام کی بنا پر، قرآن کی بنا پر ایسا انقلاب امام خمینی کی قیادت میں، صدارت میں کامیاب ہوا، جو نہ صرف ایران سے امریکہ کے وجود کو پاک کیا، بلکہ پورے منطقے میں، پورے علاقے میں، پورے خطے میں امریکہ کے لیے جو ہے بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ تو امریکہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے ایران پہ کنٹرول کیا جائے، لیکن جو ہے آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ اب آپ گزشتہ 30 سال آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر، آپ ابھی میں آغاز گفتگو میں جنگ تحمیلی کی طرف بھی اشارہ کیا، جو صدام کے ذریعے سے ایران پہ جنگ نافذ کی گئی تھی، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ حکومت جو ہے یا تو ختم ہو جائے ایران کی، یا نہیں تو جو ہے ایران جو ہے ایسا بے بس ہو کے رہ جائے کہ ایران جو ہے کسی شعبے میں ترقی نہ کر سکے۔ اور یہ سینکشنز وغیرہ جو اب ہیں، یہ سینکشنز جو ہے پہلی مرتبہ آج نافذ نہیں ہو رہے ہیں، یہ آج جو ہے تقریباً 32 سال پہلے 1979 میں پہلی مرتبہ سینکشنز ایران پہ عائد کیے گئے تھے۔ اور کیا اثر ہوا سینکشنز کا؟ اقتصادی سینکشنز تھے، سیاسی سینکشنز تھے، اور جو ہے آپ کے تجاری سینکشنز تھے، ہر قسم کے سینکشنز تھے، اور کوئی اثر نہیں اس کا نہیں نکلا۔ آپ دیکھ لیجیے جہاں بھی ہو، اگر آج بھی جو ہے امریکہ، اب مصر میں دیکھ لیجیے امریکہ کا کیا کردار تھا، جب تک کہ مصری حکومت مصر کے عوام کے خلاف تھی، امریکہ کو جو امریکہ بھرپور تائید حسنی مبارک کی کرتا رہا۔ جب جو ہے مصر عوام اٹھے اور اپنا حق حاصل کیے تو امریکہ جو ہے اب جو ہے بالکل نہتہ ہو گیا امریکہ، اور تونسیہ میں بھی تقریباً یہ ہوا۔ آج بھی دیکھیے آپ، سعودی عرب جو اسلام کے جو ہے خلاف ہے، سعودی عرب اسلام کے نام پہ اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے، جہاں بھی آپ دیکھ لیجیے سعودی پالیسی اسلام کے خلاف ہے، اسرائیل کی امریکہ کے تائید میں ہے، ان کے نفع میں ہے، ان کی موافقت میں ہے، لیکن امریکہ کو جو ہے امریکہ کی بھرپور تائید جو ہے سعودی عرب کو ہے۔ تو لہٰذا امریکہ کی یہی کوشش رہی کہ ایران کے اس انقلاب کو اس کو ایسے محصور کر دے تاکہ آگے نہ بڑھ سکے، اور ایران کو جو ہے ہر ترقی سے روکے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایران ہر شعبے میں اتنی ترقی کر چکا کہ امریکہ کے جو صدر جو ہے حیران ہو گئے۔ اسی جارج بش جو اوباما کے پہلے تھے، ان کا مشہور جو ہے جملہ ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ کروں گا کہ ایران میں جو ہے ایک بھی سینٹریفیوج کام نہ کر سکے۔ آج جو ہے ایک کا بلکہ کئی جو ہے سینکڑوں ہزاروں سینٹریفیوج کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اوباما کا جملہ یا اس بات کی دلیل ہے کہ اوباما جو ہے بالکل سیاست سے نابلد ہے، حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ، یا جو ہے الفاظ کی بازی سے لفاظی کر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے کچھ ایک خروج کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، چونکہ یورپ کی حالت بالکل تباہ ہے۔ اب آپ گریس کو دیکھ لیجئے، اسپین کو دیکھ لیجئے، اٹلی کی حالات دیکھ لیجئے، آپ اقتصادی بحران ہے وہاں پر۔ تو اس لحاظ سے پیش نظر امریکہ کو جو ہے کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیے۔ طرف آپ نے اشارہ کیا، میں اس کی زیادہ تفصیل اندراوی صاحب سے چاہوں گا۔ کیا اندراوی صاحب یہ امکان ہے کہ اب جب ایران اپنے برحق موقع پر ڈٹا ہوا ہے اور دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ایران سر منہ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، چاہے وہ پابندیاں لگا دی جائیں، چاہے وہ ملٹری تھریٹ بھی کر دیں، لیکن ایران اپنے ایٹمی حق سے دستبردار نہیں ہوگا، تو کیا باراک اوباما اس طرح کا بیان دے کر کہ عالمی برادری ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کرتی ہے، کہیں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں؟ نہیں، نکلنے کا راستہ تو نہیں ہے یہ، لیکن باراک اوباما نے جو بات کی اس کی میں یہ تشریح کروں گا کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ بین الاقوامی قانون کی وہ پابندی کرے ایران، اور اس نے یہ بات اگر آپ کو یاد ہو آج سے کچھ 1-1.5 سال پہلے جب وہ انڈیا کے دورے پہ گیا
اور اس نے انڈیا کی پارلیمنٹ کو خطاب کیا تو وہاں بھی ایگزیکٹلی یہی بات انہوں نے کہی کہ ایران کے نیوکلیئر حق کو تسلیم کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنا ہوگی۔ اب ایران کون سی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، جب سعودی عرب نے بحرین میں فوج اپنی لائی تو وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب ایران نے کون سی جارحیت، کون سی خلاف ورزی کی ہے؟ خلاف ورزی بس یہ ہے کہ وہ صہیونی ریاست کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، اور اگر صہیونیت کے خلاف کوئی نبرد آزما ہے تو ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اسی کو باراک اوباما اور مغرب کے لوگ اس کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کہتے ہیں، اور یہی اس کا مطلب تھا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جیسے کہ دیگر مہمان حضرات نے بھی ان کی بھی یہی رائے ہے کہ اصل میں سارا یہ ایک پریٹیکسٹ ہے، یہ نیوکلیئر اور ایٹامک بام وغیرہ، اصل میں سارا مسئلہ ایران کو ٹارگٹ کرنے کا ہے اور اس عمل کو ناکام بنانے کا ہے جو مغرب کے سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ دنیا کا انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا اور جس میں اسرائیل کو پیوست کیا گیا تھا اور اسرائیل کی ایک خاص اسٹریٹجک حیثیت تھی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ درہم برہم ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ اور مغرب اس سے اتنے پریشان نہیں ہے جتنے کہ خلیجی ریاستیں اور سعودی عرب، وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ ابھی جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو بی بی سی پہ نیوز آ گئی کہ آل سعود نے $2 بلین کا ایک کانٹریکٹ کیا برٹش ایروسپیس سے۔ برٹش ایروسپیس سے یہ کانٹریکٹ ہوا کہ یہ لوگ ان کے ٹرینرز، ان کے پائلٹس کو ٹرین کریں گے، اور $2 بلین جو کہ $3 بلین سے بھی زیادہ ہو گئے۔ یہ ان کا اس وقت ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نقشہ ابھرنے کا، یہ جو خدشات ہیں کہ اسرائیل نہیں رہے گا، اس خدشے میں زیادہ وہی لوگ شامل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں اصل خطرہ اسرائیل نہیں، ایران ہے، اور یہ سارا اسی لیے ہے کہ آپ ایران پہ اگر آپ نے کچھ کیا نہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ سارا جو ہے ایک سموک سکرین ہے، یہ جو نیوکلیئر بام اور یہ جو دوسری باتیں۔ جی بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب۔ ایک ایسے وقت جب استنبول مذاکرات کے بعد بغداد مذاکرات سے جو آج سے شروع ہوئے ہیں اور کل بھی جاری رہیں گے، کافی توقعات اور امیدیں وابستہ تھیں، تو اچانک امریکہ کا ایک وفد جو ہے تل ابیب پہنچ گیا ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ امریکہ تل ابیب کو منانے کے لیے اپنا وفد اس نے وہاں بھیجا ہے، یا تل ابیب نے اپنی بات ڈکٹیٹ کرنے کے لیے امریکی وفد کو اپنے یہاں بلایا؟ دیکھیے، تل ابیب جانے کا مقصد جو ہے، اس کا جو پورا مقصد ہو ان کے گروپ کا جانے کا، یا جو ان کا ریپرزنٹیٹیوز وہاں گئے ہیں، ان کا مقصد کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اسرائیل کو منانا ہے یا کچھ، وہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا کلیئر معاملہ ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ جا کے اسرائیل کو منا رہے ہیں یا اسرائیل کسی وقت امریکہ سے ناراض ہو جائے گا۔ کوئی وقت کا ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ تو جھوٹ موٹ کی ناراضگی ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کو کہیں بھی ناراضگی نہیں ہوتی۔ امریکی وفد کا جانے کا مقصد وہاں پر صرف یہ ہے کہ یہ ایشور کرنا پوری مغربی دنیا کو کہ ہم اسرائیل کا ساتھ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، اور اسرائیل جو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے جو ریئیکشن آیا نیتن یاہو کا، اس نے جو ڈائریکٹر جنرل ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ ان کی بات پر یقین نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایران اس سے پہلے ماضی میں بھی بہت سی باتیں کہہ چکا ہے لیکن اسے منحرف ہو گیا۔ یہ سارے الزام، کیونکہ وہ میں نے وہی کہا نا کہ معاملہ ایٹامک انرجی کا ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ایٹامک انرجی کا اگر مسئلہ ہوتا تو وہ پاکستان کو بھی روکتے جس نے ایٹم بم بنایا ہے، نہیں روکا انہوں نے۔ جس سے اسرائیل ٹکرا سکتا، جو اسرائیل سے ملک ٹکرا سکتا ہے، جس میں طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو شکست فاس دے سکے، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ٹارگٹ بنایا گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ شروع سے ابھی یہ ایٹامک انرجی کا معاملہ تو ابھی 21ویں صدی میں شروع ہوا ہے نا۔ آپ تو کب سے بھگت رہے ہیں؟ 1979 سے۔ کیا اس وقت کون سا ایٹم بم کا اعلان ہوا تھا؟ اس وقت کیا ہوا تھا
کیا تھا؟ کیوں ایران کے اوپر پابندیاں لگی تھی؟ کیا ایران پر پابندیاں آج سے لگ گئی ہیں؟ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ تو یہ کوئی مسئلہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ تو ایک تماشا یہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک گروپ بنا دیا، وہ جائے گا وہاں رہے گا. لیکن اس کا خوشگوار پہلو یہ ہے جو بہت ہی قابل ستائش ہے، اللہ کا کرم ہے جسے آپ کہیے، کہ یہ کانفرنس بغداد میں ہو رہی ہے. اور ایک بغداد میں ایک زندگی کے جو آثار پیدا ہو رہے ہیں، اور جو امریکنوں نے وہاں کچھ تو خون کیا تھا اس پر کچھ کھیتیاں لہلہاتی ہوئی سی نظر آنے لگی ہیں کہ اس طریقے کی بین الاقوامی ایک کانفرنس بھی وہاں ہو سکتی ہے. اس سے بہت خوشی ہوئی ہے. اور یہ دیکھ کر کہ وہ ملک جس نے ایران کو 10 سال تک 8 سال تک مسلسل جنگ میں مسلط رکھی، جس کے اوپر جنگ، اسی میں آج امن کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہیں پر امن کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے. اور یقیناً اس میں آج کا دن جو مبارک دن ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن، اس کا بھی ایک فائدہ ہم کو پہنچ رہا ہے اور اس مبارک دن کا فائدہ اٹھانے کے بات ہے. لیکن کیونکہ ایرانیوں کا موقف میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. ایرانی ہمیشہ سے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے بات دنیا کے سامنے وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں. لیکن جو لوگ الزام لگانے والے ہیں وہ اتنے مکار اور چالاک ہیں کہ آپ لاکھ کہتے رہیے، لیکن چونکہ میڈیا سارا ان کے پاس ہے، رپورٹنگ وہی ہوگی جو وہ چاہیں گے. رپورٹنگ ساری دنیا میں وہی پہنچے گی جو امریکہ اور اسرائیل کی خواہش ہوگی. تو آپ لاکھ امن کی باتیں کیجئے، ان کو جو کہنا ہے آپ لاکھ اپنا پروگرام ان کے سامنے رکھتے جائیے، لیکن الٹیمیٹلی جو آئے گا دنیا کے سامنے نظر، وہی نظر آئے گا کہ جیسے ایران خاتی ہے، ایران کی خطا ہے. یہ ایک پورا طریقہ، یا ایک صرف یہی نہیں، مسلمانوں کے پورے معاملے میں اب یہ ہو گیا ہے. پہلے تو صرف ایران ٹارگٹ تھا، اب تو پورے مسلمان ٹارگٹ ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے. جی. اور اسی لیے شاید دنیا بھر میں آج امریکہ کے خلاف اس قدر نفرت ہے. وہ نفرت جو میں نے 1980 میں ایران میں دیکھی تھی امریکہ کے خلاف، اور اس وقت میں حیرت زدہ تھا کہ یہ امریکنوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان امریکہ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنا تہران میں بیٹھا ایک مسلمان کر رہا ہے. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے گزشتہ 33-34 برس میں، وہ عجیب تبدیلی ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک دشمن پوری طریقے سے بے نقاب ہو چکا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے پہچان لیا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ جتنے جھنڈے امریکہ کے جلائے جاتے ہیں دنیا میں، اتنے کسی ملک کے جھنڈے نہیں جلائے جاتے. روزانہ پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، جگہ جگہ، افغانستان میں جس قدر اس پرچم کو جلایا جاتا ہے وہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. اور یہ ایک اللہ کا احسان ہے کہ سارے مسلمانوں نے پہچان لیا کہ ہمارا دشمن کون ہے. بہت شکریہ آپ کا. شہباز صاحب، یقیناً بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا شمشید صاحب نے کہ یہ خود عراقی قوم کے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. چنانچہ تمام جو عراقی سیاسی جماعتیں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی عظیم، تاریخی اور فتح مندی کا دن ہے کہ ایک ایسی بڑی کانفرنس ہمارے ہاں ہو رہی ہے اور مغربی ممالک ہمارے ہاں ہیں. ابھی عرب لیگ کا اجلاس ہوا، بلکہ ہوشیار زباری تو کہہ چکے ہیں کہ اس کے بعد کے مذاکرات جو بغداد میں کیے جائیں. تو ظاہر ہے، اور یہ اس دور کے مذاکرات کا میزبان ایران ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کریڈٹ ایران پہ بھی جاتا ہے کہ ایران نے بغداد پر، عراق کی سیکورٹی پر، وہاں کی حکومت پر اعتماد کیا. تو کیا کہنا چاہیں گے ایران کی اس موقع پر کہ ایران نے بغداد کا انتخاب کیا؟ دیکھیں صاحب، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ایران کے اور عراق کے جو ہے تعلقات جو ہے بہت ہی محکم و مستحکم تھے، بلکہ دوستانہ، بلکہ یہ کہیے کہ اب آپس میں سرحدی نہیں تھے. اگر آپ اسلام کے پہلے بھی چلے جائیں اور اسلام کے بعد بھی آئیں تو جو ہے تقریباً یہ ہے ایران اور عراق جو ہے تقریباً ملے ہوئے تھے. جب سے بابل کا سقوط ہوا اور وہاں پہ جو حاکم منشی سلطنت قائم ہوئی قروش کبیر کے زمانے میں، اس کے بعد اسکندر مقدونی کے حملے تک جو ہے ایران اور عراق تقریباً ایک ہی تھے. پھر اس کے بعد 70-80 سال کے بعد میں دوبارہ جب نئی سلطنت جب آئی اشکانیان کی، تو وہاں پہ پائے تخت ایران کا وہیں قائم ہوا. جو بغداد کے نزدیک مدائن ہے وہ ایران کا قبل از اسلام پائے تخت تھا، نہ صرف جو ہے چند سال کے لیے بلکہ تقریباً 600 سال کے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ساسانی حکومت کے خاتمے تک جب تک مسلمان وارد نہیں ہوئے ایران کا پائے تخت وہیں تھا. اچھا، پھر خلافت عباسیہ کے جو وجود میں ایرانیوں کا حصہ تھا، وزراء وغیرہ سب ایرانی وغیرہ تھے، برمکی خاندان ہو یا دوسرے وغیرہ ہو. اس کے بعد میں جب سلطنتیں جو وجود میں آئیں، آل بویا حالانکہ ایرانی تھے لیکن ان کا پائے تخت جو ہے بغداد تھا. اس کے بعد سلجوقوں کی حکومت آئی، سلجوقوں کی حکومت میں ایران میں نیشاپور میں ان کا پائے تخت تھا، لیکن بغداد عراق اور انہی کا حصہ تھا. اس کی الخانی حکومت تھی. اس کے بعد میں صفویوں کا دور آیا. بہرحال تاریخ میں آپ جائیں، آپ کے دونوں عوام میں، دونوں ملتوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، بلکہ دوستانہ رفیقانہ تعلقات تھے. اسی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے امریکہ صدام جیسے ایک بےہودے انسان کے ذریعے سے جنگ جو ہے نافذ کیا، جنگ تحمیل کیا. اور جن کا مسئلہ یہ تھا کہ ایران عراق میں تو افرت ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے یہ مصنوعی
جنگ تھی، یہ مصنوعی نفرت تھی، یہ جو ہے کچھ ایسے عناصر تھے صدام کے پاس عراق کی سرزمین سے تعلق ہی نہیں تھا، باہر کے جو ہے کرائے کے ٹٹو تھے اس کے پاس، اور کچھ ایسے افکار تھے اس کے پاس جو پلید افکار، ان سے جو ہے وہ چاہتا تھا کہ جو ہے متنفر ہو جائیں، دو عوام ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. لیکن جب بھی صدام جب ختم ہو گیا، پھر دیکھیے آپ وہی رفیقانہ، وہی دوستانہ، وہی جو ہے مخلصانہ تعلقات جو ہے آپس میں قائم ہو چکے. حتیٰ کہ جو آج جو ہے عراق کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ ایران انہی کی تائید ہے. دیکھیں آپ صدام کے دور میں جو عراق کے عوام پر ظلم ہو رہا تھا تو یہ لوگ جو ہے ایران میں پناہ لیے تھے، ایران کی تائید تھی ان کو، اور پھر وہ لوگ جو ہے واپس گئے. واپس جانے کے بعد انتخابات جو ہے عراقی عوام کی تائید سے جو ہے منتخب ہونے کے بعد میں جو ہے پھر دوبارہ تعلقات خوشگوار ہو جائے. آج دیکھیں ایران جو ہے عراق کا لیڈنگ ٹریڈ پارٹنر ہے. ایران سے جو زیادہ جو مواد غذائی ہیں، ہر قسم کے جو چیزیں ہیں ایران سے سپلائی ہوتے ہیں. ورنہ امریکہ جو ہے صدام کے پہلے صدام تباہ کیا تھا عراق کو، اور صدام کے ہٹنے کے بعد میں تقریباً 7-8 سال تک امریکہ عراق کو تباہ کر دیا. اور حتیٰ کہ عراق میں جو ہے حتیٰ کہ جو انفراسٹرکچر تھا عراق کا وہ خود جو ہے تباہ ہو گیا. ایران کے ذریعے سے تیل سپلائی ہوتا ہے، ایران کے ذریعے سے گیس سپلائی ہوتی ہے، ایران کے ذریعے سے الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، اور حتیٰ کہ جو ہے پانی وغیرہ ہے سو ایران کی طرف سے فراہم ہوتا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپس میں تعلقات اتنے محکم ہیں، اعتماد اتنا زیادہ ہے دونوں کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپس میں جو ہے شانہ بشانہ آگے بڑھیں. اور دیکھیے امریکہ 7-8 سال میں رہنے کے باوجود بھی منفور ترین جو ہے ملک، منفور ترین جو ہے ملت عراق کے پاس امریکہ ہے. اب کسی بھی عراقی سے پوچھ لیے، جیسا کہ شمسی صاحب نے اشارہ کیا کہ عراق کا جھنڈا جو ہے، امریکہ کا جھنڈا، معافی معذرت چاہتا ہوں، امریکہ کا جھنڈا جو ہے ہر جگہ جلایا جاتا ہے. اب بتائیے وہ امریکہ کا جھنڈا، عراق جو اپنے امریکہ میں لبریٹر بن کے آیا تھا، یعنی ان کو آزادی دلانے کے بہانے سے آیا تھا، حالانکہ صدام اسی کا آدمی تھا، اور وہ امریکہ کا جھنڈا جو ہے عراق میں باقاعدہ جلایا جاتا ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کو عراق پہ اعتماد ہے اور عراقیوں کو ایران پہ اعتماد ہے. اور اگر جو ہے شانہ بشانہ آپس میں اتحاد کر کے اگر آگے بڑھیں تو ہر قسم کا جو ہے لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. اب آپ شام کا مسئلہ دیکھ لیجیے، آپ شام کے مسئلے میں یا بحرین کے مسئلے دونوں ایران اور عراق کا ایک ہی موقف ہے. حتیٰ کہ جو ہے دوسرے مسائل وغیرہ کے بارے میں تو انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ آپس کے اختلافات دور ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہے اگر متحد اتحاد اگر قائم ہو جائے آپس میں، نہ صرف ایران اور عراق بلکہ آپس کے جتنے ممالک ہیں، تو پھر امریکہ کے یہاں رہنے کا کوئی بہانہ ہی نہیں ہو سکتا. امریکہ کو جو ہے جاننا ہی پڑے گا یہاں سے. جی شہباز صاحب، وقت میرے پاس کم ہے، میں ایک سوال اندرابی صاحب سے کروں گا اور آخری سوال شکیل شمسی صاحب سے کروں گا. اگر وقت بچا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ڈاکٹر اندرابی صاحب، آپ دیکھیں کہ سن 2003 سے جب سے مغرب نے امریکہ کی زیر سرکردگی ایران کے ایٹمی پروگرام کا مسئلہ اٹھایا، ایران نے ہر مقام پر بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، یہاں تک کہ رضاکارانہ طور پر یورینیم کی افزودگی روک لی، اضافی پروٹوکول پر جو ایڈیشنل پروٹوکول اس پر سائن بھی کر دیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جنیوا میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں مذاکرات ہوئے، پھر 14 اپریل کو استنبول میں مذاکرات ہوئے. ہر طرح سے پورا دروازہ اپنی ایٹمی تنصیبات کا انسپیکٹروں کے لیے کھول دیا، مگر اس کے باوجود ایران کے خلاف ہر مرحلے پر پابندیاں لگتی گئیں، تیز تر ہوتی گئیں. اور ابھی کل کی بات ہے کہ امریکی سینٹ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں تیز اور شدید کر دی ہیں. لیکن اب ایران کے عوام اور حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا تھا اعتماد سازی کے لیے ہم نے کر لیا ہے، اب تمہیں ایرانی عوام کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، تبھی بات آگے بڑھ سکے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اور یورپ اس سمت میں کوئی قدم اٹھائیں گے کہ ایرانی عوام کا اعتماد وہ بحال کر سکیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں بغداد میں، تو یعنی دیکھیں نا، یہ ایران کی ڈپلومیٹک اور ان کے تدبر کا یہ ایک یہ ان کا تدبر ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اینڈ گیم کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. یعنی میں نے جو آپ سے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے وجود کو ہی وہ تسلیم نہیں کرتے، اسلامی ایران کے وجود کو وہ خود بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جیسے یہ نہ سمجھتے ہوئے وہ ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئیے معائنہ کیجئے، ہم وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے جائیے. تو ایران نے جس طرح یہ پالیسی اپنائی ہے، اس سے ہوا یہ ہے کہ میں ابھی انڈیا کے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا، تو ایک ذمہ دار سیاسی مبصر کی یہ بات تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا، یعنی بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید انڈیا اپنا جو تیل وہ لیتا ہے ایران سے اس میں کمی لائے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آخر ہم کیوں امریکہ کی سٹوری پر بھروسہ کریں؟ ایران نیوکلیر بام بنا رہا ہے، یہ امریکہ کی سٹوری ہے.
کیا یہ حقیقت ہے یا امریکہ کی سٹوری ہے؟ ہم امریکہ کی سٹوری پر کیوں بھروسہ کریں اور اپنی پالیسی کو اس پر اثر انداز ہونے دیں؟ تو ایران کے اس عمل سے کہ وہ ہر چیز پر ہاں کہتا رہا اور ان کو ڈسارم کرتا رہا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس نے بات کو اب یہاں تک لایا ہے کہ بغداد میں اس وقت مذاکرات ہوئے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ابھی مجھے معلوم نہیں کہ ان مذاکرات سے کیا نکلے گا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ نکلے گا۔ یعنی کم از کم یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں شاید نکلیں گی۔ ایک تو یہ کہ انشورنس پر جو پابندی لگ گئی تھی وہ شاید اٹھ جائے گی۔ اگر انشورنس سے پابندی اٹھتی ہے تو پھر جاپان اور چین اور انڈیا کو بھی جو ایک خدشہ لاحق ہوا تھا کہ وہ ایران سے اگر تیل لائیں تو شپس کو انشورنس نہیں مل رہا ہے، تو اگر وہ انشورنس کا مسئلہ کچھ حل ہوا تو اس سے وہ چیز بھی حل ہو جائے گی کہ وہ جو اپنا کوٹا کم کرنے والے ہیں تو وہ کوٹا شاید وہ پھر کم نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر دوسری بات جو شاید طے ہوگی وہ سینٹرل بینک کے تعلق سے جتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں بھی ذرا کمی لائی جائے گی، اور یہ اس وجہ لائی جائے گی کہ ایران اگر اس بات پر ان کو ایران اپنی رضامندی دکھاتا ہے کہ وہ بس 5% تک انریچمنٹ کو محدود کرے گا، ایران انریچمنٹ سے دستبردار نہیں ہوگا، یہ ایک اصولی موقف ہے۔ بہت شکریہ اندرابی صاحب، بہت نازش کی ڈگری کو انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، وہ نیگوشیبل ہے، یعنی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، بہت شکریہ۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ آپ کا۔ شکیل شمسی صاحب 1.5 منٹ کا وقت بچا ہے۔ ایران کو جو کچھ کرنا تھا اس نے 2003 سے لے کر اب تک کیا، اب باری یورپ اور امریکہ کی ہے، کیا کریں گے وہ اور کہاں تک وہ ایران کے مطالبات کو تسلیم کریں گے؟ جی کہ بات بس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ آپ ان سے ہی توقع کریں گے کہ ان کا ایٹیچیوڈ بدل جائے گا یا وہ راتوں رات اپنا بدل دیں گے، اپنے آپ کو پورے اپنے خیالات کو بدل دیں گے، ایسا ہوگا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حالات ہیں، کیونکہ میں بہت بار کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی یہی بات آخر میں بھی یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ یورینیم انریچمنٹ کا کوئی معاملہ ہے نہیں، ساری دنیا جانتی ہے اور امریکن تو بخوبی جانتے ہیں، ان کے پاس ایک ایک پل کی خبر رہتی ہے، ہر چیز کی خبر ہے، ہزاروں جاسوس ان کے گھوم رہے ہیں۔ جو لوگ ایران کے سائنسدانوں کو مروا سکتے ہیں چن چن کے، کیا ان کو معلوم نہیں کہ ایران واقعی بنا رہا ہتھیار کہ نہیں بنا رہا؟ وہ لوگ صرف اسلام دشمنی پر آمادہ ہیں، اور جو اسلام کا نام لے گا اس پر حملہ ہوگا، چاہے آپ انریچمنٹ کیجئے اور چاہے نہ کیجئے۔ بہت بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب۔ اندرابی صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ علی شہباز صاحب معذرت کے وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی، اور جو بات سامنے آئی آج کی گفتگو کا جو نتیجہ اور نچوڑ ہے وہ یہ کہ عالمی برادری اور حتیٰ باراک اوباما جیسا امریکی صدر بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایران کو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے اور رکھنے کا حق ہے، تو پھر کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایران ایک خالصتاً اسلامی ملک ہے جو صحیح معنوں میں اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک جو صحیح معنوں میں اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے وہ کبھی بھی طاغوتی طاقتوں کے تابع فرمان نہیں رہے گا، اور یہی بات امریکہ اور اس کے حواریوں کو قابل قبول نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ایران اپنے حق سے سر منہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایران نے جو کچھ اب تک کیا وہ کیا، لیکن اب ایران اور ایران کے عوام اور حکام کا یہی کہنا ہے کہ ہم تو اپنے حق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب باری تمہاری ہے۔ تو بہرحال بغداد مذاکرات کا انتظار کیجیے جو آج شروع ہیں اور کل بھی جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ کل بھی اسی موضوع پر ہم اپنا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے علی عباس سیزی اور دیگر ساتھیوں مہمانوں کو اجازت دیجیے۔